السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ایران جنگ سیز فائر کے لیے سفارتی کوششیں اس وقت اپنے عروج پر ہیں، جن میں پاکستان سمیت دیگر ممالک ایرانی قیادت اور امریکہ کے درمیان رابطوں میں مصروف ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے آج دوبارہ واضح کر دیا ہے کہ ایران کو کل یعنی 7 اپریل کی دی گئی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ دوسری جانب ایران جنگ کے معاشی اثرات پاکستان پر بھی بری طرح مرتب ہو رہے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے عوام کو مزید پریشانی سے دوچار کر دیا ہے۔ اسی تناظر میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اب کل سے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹس، بیکریز اور تندور رات 10 بجے بند ہوں گے، جبکہ میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ اپوزیشن نے آج قومی اسمبلی میں اٹھا دیا، جس کے بعد وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے قیمتیں بڑھانے کے حکومتی فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ 140 ارب روپے کی سبسڈی دینے کے بعد اب حکومت کے پاس مزید مالی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ ایران جنگ کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت مزید کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ سے کیا صورتحال قابو میں آ جائے گی؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں خیبر پختونخوا کے سابق وزیر خزانہ اور پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آج وزیر پیٹرولیم نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور یہ دعویٰ کیا کہ جب سے ایران جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک وفاق نے پیٹرول پر 140 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں سے بھی 100 ارب روپے نکالے گئے ہیں۔ اچھا سر، اتنے اقدامات کیے، اتنا آپ نے اگر اس کا کریڈٹ بھی لیا، تو پھر اس کے باوجود جنوبی ایشیا کے خطے میں سب سے زیادہ پیٹرول کی قیمتیں پاکستان میں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا جو پرائسنگ کا فارمولہ ہے وہ سب کے سامنے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آبویسلی ہم پی ڈی ایل بھی لیتے ہیں، ہم یہاں سے نان ٹیکس ریونیو بھی اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایف پی آر کے اخراجات کے ساتھ جو ہے خالی اس کے ریونیو کے ساتھ ہمارا بجٹ نہیں بنتا، تو وہ بجٹ تو اب 8ویں مہینے کے اندر ہے، تو اسی بیسس کے اوپر جو ہے وہ قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، اور ہم امپورٹر ہیں تیل کے، اور جو پرائسنگ کا میکنزم ہے وہ وہی ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو ہم یا تو دیکھیں، باقی ملک اگر سبسڈی دے رہے ہیں تو ان کے پاس ڈیفینیٹلی اسپیس موجود ہوگی، ہمارے پاس جتنی اسپیس تھی ہم نے 140 ارب لگا دیے، تو اب وہ اسپیس موجود نہیں ہے، تو اب ہم ڈائریکٹ سبسڈیز کی طرف جا رہے ہیں کہ جو 2 ویلرز کو دے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ یا آپ سبسڈائز کریں گے تیل کی قیمت کو، اور اگر آپ سبسڈائز نہیں کر سکتے تو آپ چیزوں کو پاس آن کریں گے۔ اب پی ڈی ایل جو ہے وہ اگر ہم ختم کر دیں تو جو آمدن ہمیں پی ڈی ایل سے آتی ہے، جو کہ عوام پہ خرچی جاتی ہے، تو اس کو ہم کیسے ریپلیس کریں گے؟ وہ تو اب اگلے بجٹ میں طے ہوگا نا۔ پچھلا بجٹ تو ہم دے چکے ہیں، ابھی جو گنجائش تھی پی ڈی ایل کے اندر کہ ہم ٹارگٹ بھی نہ مس کریں پی ڈی ایل کا، اور اگر جو ہے وہ گنجائش دے سکیں، ریلیف دے سکیں، وہ پرائم منسٹر نے 80 روپے پی ڈی ایل بھی کم کر دیا، تو وہاں بھی ہم نے میکسیمائز کر لی جو سپیس۔ باقی ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم کوئی خسارہ نہ پیدا کریں، ہم نیا سرکولر ڈیٹ نہ پیدا کریں کہ یہ جو ہم نے 140 ارب کی سبسڈی دی ہے، یہ اس کے اوپر ہمیں عوام کو سود نہ دینا پڑے۔ ہم نے اپنے انویلوپ کے اندر رہتے ہوئے یہ سبسڈی دی ہے، ہم نے اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو بڑھایا نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کی ہے کہ جتنی چادر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کریں۔ جن کی چادر بڑی ہے اور وہ افورڈ کر رہے ہیں سبسڈی دینے کا، ہم ان سے ابھی جو ہے، ابھی آپ کو اس کے بارے میں کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں، ہم ابھی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے کیونکہ لیوی کی بات کی ہے تو یہی سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ آج وزیر پیٹرولیم نے یہ بھی کہا ہے کہ لیوی اس لیے بڑھائی گئی ہے کیونکہ ٹارگٹس ہمارے پورے نہیں ہوئے تھے، تو ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے دوبارہ سے بوجھ عوام پہ کیوں ڈالا گیا ہے؟ نہیں، لیوی تو پہلے بڑھائی گئی تھی نا، اب تو لیوی کو کم کر دیا ہم نے۔ اچھا، ابھی تو لیوی کم کیا ہے، اور اس کو ہم نے کم کرنے کا مقصد یہ ہے، لیکن وہ ایک دفعہ بڑھی نا، وہ پہلے ایک دفعہ بڑھی، اور اس رات کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک واردات ہی ہوئی اس عوام کے ساتھ کہ سب نے وہ پیٹرول مہنگا خریدا، اس ایک رات میں بھی بہت زیادہ لیوی کا ٹیکس اکٹھا ہوا ہوگا اور اس کے بعد کم کی گئی۔ سر دیکھیں، اگر لیوی کا ٹیکس اکٹھا ہوا تھا، اگر ایک رات کے لیے بھی ہوا تھا، تو کس کی جیب میں گیا تھا؟ خزانے میں گیا تھا نا۔ تو خزانہ جو ہے وہ عوام پہ خرچ کرتا ہے،
کوئی وہ جو کام حکومت میں کریں وہ گھر میں تو نہیں رہ جاتے. تو یہ کہنا کہ چوری ہوئی تھی یا ڈکیتی ہوئی تھی, یہ میں سمجھتا ہوں غلط لفظ ہیں. اگر حکومت اکٹھی کر رہی ہے تو حکومت عوام پہ ہی لگا رہی ہے, اور وہ بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. آپ ایک وار سچویشن میں ہیں, آپ IMF کے پروگرام میں ہیں, چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں, آپ IMF سے انگیج کرتے ہیں, پھر آپ فیصلے کرتے ہیں, یہ حقائق ہیں. تو اس میں رہتے ہوئے دراصل میرے ذہن میں یہ سوال اس لیے آ رہا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, یو آر ایکسپرٹ, آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. جھگڑا صاحب جو کہیں گے وہ بھی بالکل ٹھیک بات کہیں گے, لیکن ایز اے لے مین یا ایز اے عام عوام جب میں لوگوں سے ملتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت خود تو انجوائے کر رہی ہے, حکومت نے تو اپنے پاس طیارے بھی رکھے ہوئے ہیں, ان کے پاس لینڈ کروزرز بھی ہیں, جبکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو پھر ان کو یہ پوائنٹ سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اب میں جھگڑا صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. نہیں, اس کا میں جواب دوں گا. حکومت کو یہ آشیاں نہیں کر رہی ہوتی. یہ جو گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں, یہ اگر فورن ڈگریٹریز آتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں. جو وزرائے ان کو کوئی جو ہے وہ کوئی لگزوریس ان کا وہی گاڑیاں ملی تھی جو PTI کے دور میں تھیں, جو اس سے پچھلے دور میں تھیں. 1800 cc ہوتی ہے, زیادہ تر وزراء کو ایک گاڑی ملتی ہے. تو کوئی یہاں جو ہے اسی طرح پروونشل حکومتیں بھی ہیں, سب لوگوں وہ گراؤنڈ کر دی ہیں گاڑیاں, اس کے اوپر پیٹرول پہ بھی کٹوتی کی ہے. تو یہ کہنا کہ جی حکومتیں عیاشیاں کر رہی ہیں, یہ بھی غلط ہے. اٹ از اے رانگ پروپیگیشن. اس وقت جب عوام تکلیف میں ہے تو ہم یہ کہیں کہ جی کوئی عیاشی نہیں ہو رہی, کہ کوئی موجیں نہیں مار رہی ہے جو ہے حکومتیں. چلیے میں جھگڑا صاحب کا موقف لیتی ہوں. یہ دیکھیں بہت ہی پیٹرول پرائسز ہائک کی پاکستان کے اندر. ہاؤ ڈو یو سی دس مینجمنٹ بائی دس گورنمنٹ؟ اکنامک مینجمنٹ انہوں نے جو کی ہے, آپ کی نظر میں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. کوئی کریڈیبلٹی ابھی 4 سال بعد رہی نہیں ہے. پہلے ہی نہیں تھی, پہلے نہ بیلٹ باکس میں تھی, اور ابھی یہ قیمت بڑھائیں نہ بڑھائیں, قیمت بڑھانے کے لیے منسٹرز کو سامنے کریں, کم کرنے کے لیے شہباز شریف خود سامنے آئے, کسی نے ماننا نہیں ہے. گیو اپ. اس 3 منٹ میں رانا صاحب نے اتنے کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس بولے ہیں کہ میں اگر ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا. نمبر 1, ٹھیک ہے جی, 140 ارب کی سبسڈی دی ہے. جب سبسڈی حلال کرنی ہوتی ہے حلال کر دیتے ہیں, جب سبسڈی حرام کرنی ہوتی ہے حرام کر دیتے ہیں. سارے جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے میں 10 روپے قیمت نہیں بڑھانی, 10 روپے نہیں بڑھانی, لیکن 180 روپے بڑھانی ہے ڈیزل کی قیمت. ہاں, 10 روپے سبسڈی نہیں دینی لیکن 140 ارب دینی ہے. کانٹرڈکشن نمبر 1. نمبر 2, PSDP کم کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں یہ جھوٹ ہے, نہیں کم کیا. سوائے اپنے حلقوں کے اسکیموں کے یہ PSDP خرچ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کوئی نہیں کم ہو رہا, ورنہ یہ کہہ دیتے. لاسٹ ایئر کا دیکھ لیں, جتنا PSDP تھا 50 یا 60% یوٹیلائزیشن ہوئی تھی. یہ بھی ڈرامہ. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جی ابھی ہم ڈائریکٹ سبسڈی دے رہے ہیں, آپ تو نہیں دے رہے, صوبے دے رہے ہیں. اگر اتنی باریکیوں پہ جاتے ہیں پھر یہ بھی کہیں کہ جی ہم نے قیمت زیادہ کی اور صوبوں نے کم کی, یعنی PTI نے کم کی. چلیں آپ یہ کہہ دیں کہ PTI اور PMLN اور پیپلز پارٹی نے کم کی. ٹھیک ہے جی, آپ نے تو نہیں کم کی, آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں کم کر سکتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی جو ہے وہ فیکٹ ٹھیک کر لیں. لیکن سب سے بڑی چیز, ایک میچور معاشرے میں ڈسکشن کیا ہوتی. خود انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ قیمتیں اناؤنس ہوں گی. پہلے 2 ہفتے کا ٹائم تھا. جب 2 ہفتے کا ٹائم تھا تو 1 ہفتہ پہلے انہوں نے قیمتیں جو ہے وہ زیادہ کر دی. وہ 55 روپے جو انہوں نے منافع دیا, نا IMF کے پریشر میں نہیں تھا, سائیکل ہی نہیں پورا تھا نا, ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے, توڑا. ٹھیک ہے جی. اور رانا صاحب نے بار بار میرے ساتھ ڈیبیٹ کیا ہے کہ یہ پیسے آئل کمپنیز کو نہیں گئے. ابھی ان کی سٹیٹمنٹ خود چلا لیں, کہہ دیں کہ لیوی ہم نے بڑھائی تھی تو حکومت کے پاس جا رہی تھی. یعنی وہ جو 55 روپے بڑھائے تھے, وہ جو 90 ارب روپے آپ نے دیے وہ آئل کمپنیز کو دیے. اگر اس وقت حکومت کی جیب میں دیتے تو ابھی ریلیف دے سکتے تھے. ایک اور جو ہے وہ ایڈیسی کہہ دیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سب سے بڑا سوال ہے, یہ 160 روپے پیٹرول کے لیٹر پہ لیوی بڑھانا, یہ خوشی سے تو انہوں نے نہیں کیا ہوگا, یہ تو میں بھی مانتا ہوں نا. ٹھیک ہے جی. گالیاں کھانے کے لیے تو نہیں کیا, کیونکہ وہ 24 گھنٹے انہوں نے گالیاں ہی کھائی ہیں 25 کروڑ عوام سے. ٹھیک ہے جی. کیلکولیشن کی ہوگی. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ وہاں ابھی انہوں نے کہا کہ ٹیکس کا پیسہ نہیں پورا کرنا تھا. تو یا تو وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا لیوی کم کرنا ٹھیک تھا.
اگر وہ فیصلہ ٹھیک تھا تو پھر آپ نے 80 روپے کیسے کم کیا؟ تقریباً مہینے کا 100 ارب روپے کا جو ہے وہ اس کا کاسٹ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اگر وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا تو پیٹرولیم منسٹر، فائنانس منسٹر اپنی کرسی پہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اگر وہ فیصلہ ٹھیک تھا اور ابھی شہباز شریف نے جو ہے وہ 300-400 ارب کی جو ہے وہ یہ 1 سیکنڈ یہ کاسٹ دینی ہے، میں صرف آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ عام بندہ بھی یہ سوچتا ہے، تو وہ پیسہ کہاں سے پورا ہوگا؟ آپ کہیں ٹیکس لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ یاد رکھیں جمعے کے دن قیمت زیادہ ہونی تھی، پھر سے ایک دن پہلے زیادہ کی. سر سچویشن بھی تو ایسی ہے نا. سچویشن کیسے ایسی ہے؟ سچویشن انڈیا میں ایسی ہے. انڈیا میں تو انہوں نے 10 روپے انڈین روپیز سے یعنی 30 پاکستانی روپے سے 10 روپے پہ ٹیکس جو ہے وہ کم کر دیا. انڈیا میں آج تک نہیں جو ہے وہ قیمت زیادہ ہوئی. رانا صاحب نے خود کہا کیوں، وجہ بھی انہوں نے ہی بتا دی کہ باقی اکانومیز کے پاس سپیس ہے. تو 4 سال ابھی اور 75 سال پہلے، ہمارے 3 سال کے علاوہ آپ کے پاس تو تقریباً 80 سال رہے ہیں نا سپیس کریٹ کرنے کے لیے. تو اگر 80 سال میں آپ نے سپیس نہیں کریٹ کی تو بھائی کسی اور کو کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ 4 سال والا سوال رانا صاحب سے کرتے ہیں. رانا صاحب PDM1 PDM2 اگر ملائی جائے تو یہ 4 سال بنتے ہیں، چیزوں کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا تھا، لیکن یہ ابھی ویسے PDM کو PDL کہہ دیں کیونکہ ابھی جو ہے وہ جواب دے دیتا ہوں. عوام کا تیل PDL سے نکلتا ہے. چلیں PDL میں PDM کہوں گی تو چیزیں بہتری کی طرف کیوں نہیں آئی سر؟ میں بالکل بہتری کی طرف آئی ہیں. ہمارے یہ ان 4 سالوں کے اندر اگر آپ نے 4 سال ہی گننے، ویسے تو 2 سال ہوئے اس حکومت کو لیکن آپ 4 گن لیں، لیکن جو سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا اس میں کمی آئی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا. جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو قابو کیا گیا ہے، آپ کے ریزروز کو بڑھایا گیا ہے. ادھر آپ کا جو یہاں ان کے دور میں 2% پرائمری ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ سود کو نکال بھی دیں تو پھر بھی خسارے میں یہ حکومت چلاتے رہیں. ہم اس وقت 1% اور 2% کے درمیان میں پرائمری سرپلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے تو بالکل جو اکانومی کی فسکل ڈسپلن جس کی ضرورت تھی ہم اسی طرف ہیں. ہم تو IMF پروگرام میں، ہم تو پروگرام پورا کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم وہ ساری ریفارمز کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پینفل سفر ہوتا ہے. سارے انپاپولر فیصلے PMLN کی حکومت نے کیے تاکہ معیشت ٹھیک ہو. یہ جو فرانسیسی ابھی یہ بولے ہیں نا، یہ جو فرانسیسی بولے ہیں ابھی یہی جو ہے وہ عوام کے پاس بھیجے اور ان کو کہیں کہ فارم 47 کا ووٹ نہ کرائیں اور دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر والے بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں. یعنی چلیں وہ الگ ڈیبیٹ ہے. رانا صاحب چلیں میں آپ کو اس کا مطلب ابھی یہ جو ہے یہ ان کا مقدمہ تھا نا کہ انہوں نے 4 سال میں کیا کیا. پاپولزم کے اوپر ان کو حکومت چلانی ہے. اگر آپ نے پاپولزم کے اوپر حکومت چلانی ہے تو 75 سال پاپولزم کے اوپر ہی چلتی رہی ہے حکومت، جس سے کباڑا اپنے آپ پہ پھر چلے. شکر ہے خود پہ چارج شیٹ لگا دی. وہ کہہ رہے ہیں چارج شیٹ آپ پہ ہی لگ رہی ہے. رانا صاحب جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے کریڈٹ میں آ رہے ہیں. اچھا چلیں یہ تو ایسی ڈیبیٹس ہیں جو چلتی رہی. اگر یہ اس کا سوال کا پھر مجھے جواب دینے تھا. ہمارے کریڈٹ میں نہیں آ رہا. 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں ہمیں ملی تھیں، ایک 1.5 سال کی تھی، ایک 2 سال کی تھی، اور وہ 58-2 بھی لے گیا. ہم نے اس کے اندر بھی میکسیمم ریفارمز کی تھی جو اس ملک کے اندر کبھی بھی ہوئی، PMLN کے دور میں ہی ہوئی. اور جو ہمارا 13 سے 17 کا دور تھا اس میں بھی ملک جو ہے وہ اس نے میکسیمم ہی ترقی کی. CPEC بھی اسی ٹائم پہ آیا. تو میں بالکل جواب دے سکتا ہوں جو دور ہم نے چلائے ہیں، جو ہمیں 3 دور ملے، اور یہ دور بھی جو ہمیں ملا ہے اس کے اندر بھی ہم معیشت ہی ٹھیک کر رہے ہیں. جو گن ڈلا تھا اسی کو صاف کر رہے ہیں. میں نے پیٹرول پہ بھی آپ سے سوال کیا تھا، میں ڈیزل پہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ڈیزل کی قیمت تو پھر بھی کم نہیں ہوئی نا، وہ 520 روپے فی لیٹر ہے. اور یہی سارا ڈیزل جو ہے یہ صنعتی زراعت میں اور ٹرانسپورٹ گڈ سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے. تو پھر عوام کو تو ہر صورت مہنگائی برداشت کرنا ہوگی. نہیں دیکھیں، جب ہم نے 55 روپے بڑھائے تھے تو ہم نے ڈیزل پہ 20 روپے لیوی کم کیا تھا اور 20 روپے لیوی ہم نے پیٹرول پہ زیادہ کر دیا تھا کہ وہ بیلنس ہو جائے. اور ابھی جب ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں تو ہم نے ڈیزل کے اوپر لیوی 0 کر دیا. اس وقت 0 لیوی ہے ڈیزل پہ، اس سے زیادہ ہم نہیں کم کر سکتے. تو میکسیمم ریلیف ہم نے ڈیزل کو دیا ہے، لیکن انٹرنیشنلی قیمتیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم نے اس کو تو پاس آن اس طریقے سے نہیں کیا. اگر لیوی کو ہم کا، اور وہی لیوی ہم نے پیٹرول پہ ٹرانسفر کیا کہ وہ لیوی کا شارٹ فال نہ ہے. لیکن اس میں بھی پرائم منسٹر نے 520 ہی ہے نا. تو obviously وہ اور ہم کیسے کام کریں، سبسڈی تو نہیں دے سکتے. بتاتا ہوں. چلیں جھگڑا صاحب آپ اس کا جواب بتاتا ہوں. یہ ہم نے بھی جو ہے وہ نوٹ نہیں کیا تھا. بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں علی خضر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ یہ فیکٹس ابھی نکالے کہ پاکستان میں ان کے مطابق 75%، پھر جب میں نے چیک کیا ہے تو 50 سے 60%
جو ڈیزل آتا ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ریفائن ہوتا ہے, یا جو پاکستان سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے تیل وہ 10 سے 20% جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور باقی جو کروڈ آئل باہر سے آتا ہے وہ ہماری ریفائنریز ایکسٹریکٹ کرتی ہیں, جس میں بڑی ریفائنریز پبلک سیکٹر کی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو قیمت کا فارمولا ان کا ہے, ایک اور ثبوت کہ انہوں نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا, جو فارمولا ہے ٹھیک ہے جی, اس فارمولا کے مطابق جو قیمت یہ لگاتے ہیں یہ ریفائنڈ ڈیزل کی لگاتے ہیں, جو باہر سے ریفائنڈ ڈیزل وہ آخری 20-25% ڈیمانڈ میٹ کرنے کے لیے آتی ہے. جو سارا ڈیزل یہاں پہ ریفائن ہوتا ہے اس کے لیے تقریباً 100 روپے فی لیٹر کا منافع ریفائنریز کو جا رہا ہے, جو کہ آدھی پبلک سیکٹر کی ہیں. اور اگر یہ جو پچھلے مہینے میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا پلیٹس فارمولا, پلیٹس فارمولا, پلیٹس فارمولا, اگر پچھلے 4 سال میں پرائم منسٹر صاحب کو اتنا شوق نہیں ہوتا کہ ہر بار جب 2 روپے قیمت کم کرنی ہو تو ان کا چہرہ مبارک ہم ٹی وی اسکرین پہ دیکھیں, اور یہ سسٹم واقعی ڈی ریگولیٹ ہوتا, اور ڈی ریگولیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 30 دن یا 15 دن کے سائیکل سے 7 دن کے سائیکل پہ آئیں. ڈی ریگولیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کام سے حکومت کا کام نہیں ہے اس سے حکومت کو نکالے. رائٹ, اگر یہ ڈی ریگولیٹڈ طریقے میں سیٹ ہوتا تو شاید ڈیزل کی قیمت 100 روپے کم ہوتی. اگر آپ میرے سے ابھی پوچھیں گے یہ حکومت کر سکتی ہے, نہیں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر 4 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, اس کے باوجود کہ 17 سیٹوں کو یہ 170 کر سکتے, تو پھر یہ مطلب کچھ نہیں کر سکتے with the level of support they have. یہ ہمیں کہتے تھے نا کہ جو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے اس کے ساتھ تو ہم ملک کو تبدیل کر دیتے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ٹائم سٹینڈ سپورٹ ہے ان کے پاس. دیکھیں, تیمور صاحب بھی اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف آپ جو ہے وہ ڈی ریگولیٹ کریں, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ریفائنریز بہت زیادہ مارجن بنا رہی ہیں. تو ڈی ریگولیشن کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ پرائسنگ انٹرنیشنل پرائسنگ کے اوپر چلے گی. تو یہ پہلے فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے. خاقان عباسی صاحب بھی ڈی ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں, اور مفتاح صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ونڈ فال پروفٹ دے رہے ہیں. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس کا آپ انٹرنیشنل پرائسز کی طرف ہی جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی وہ انٹرنیشنل پرائسز کے مطابق ہوگی. اور یہ دیکھیں ہمارا جو فارمولا ایگزسٹ کرتا ہے وہ علی خضر صاحب یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی کہ جو مرضی ہو دنیا کے اندر آپ کے جو ہے حکومت یہاں اپنے مارجن فکس کرے کہ یہاں کی ریفائنریز جو ہیں وہ کیا مارجن کمائیں گی. صحیح, وہ تو ڈی ریگولیشن کی بات نہیں کر رہے, وہ تو مزید ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں. بلیو می, میرے ساتھ دونوں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں ڈھیر سارے سوال کروں, لیکن تھوڑا سا سیاسی فرنٹ کی میں بات کرنا چاہوں گی. 9 اپریل کو لیاقت باغ میں پی ٹی آئی جو ہے جلسہ پلان کر رہی ہے, تو کیا پکڑ دھکڑ ہوگی یا جلسہ کرنے دیا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جو ہے وہ ویسے تو ڈی سی صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن جو ان کا پاسٹ اور ریکارڈ دیکھتے ہوئے اور اس وقت خطے میں جو جنگ لگی ہوئی ہے اور پھر جو سیکیورٹی سچویشن ہے, تو اس وقت تو بالکل جو ہے ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ پولرائزیشن کو مزید بڑھایا جائے اور ایسی کوئی چیزیں کی جائیں جو کہ لیاقت باغ کے اندر جلسہ ہوگا نا, سڑک پہ نہیں ہوگا. اس کا سیکیورٹی سچویشن سے کیا لینا دینا؟ بالکل ہے جی, بالکل سیکیورٹی سچویشن سے لینا دینا ہے, یا دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور دیگر معاملات ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ آئی فیل کہ مشکل ہی ہوگا ان کو اجازت ملے. بہرحال یہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں اپنی آپ کو اپنا تبصرہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ادھر سے تو لگ رہا ہے کہ جیسے اجازت نہیں ملے گی. کل 10,000 لوگ لے کے جانے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, علیمہ صاحبہ نے کہا ہے. اب کیا کرے گی؟ دیکھیے میرے خیال میں اتنا کچھ ہو گیا. ون از ایگزاسٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دس, بیکاز اگر آپ وہ باتیں دیکھ لیں جو رانا صاحب نے کہی ہیں, یہ ان کے کنٹرول میں ہیں بھی نہیں. اگر دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو کتنے جلسے خیبر پختونخوا میں ہوئے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے دہشت گردی کا. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا ایشو ہے نا. نہیں یہ کرنے دے سکتے, نہیں یہ افورڈ کر سکتے کہ پنجاب کے میں لوگوں کو اپنی رائے ایکسپریس کرنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے جی, 10,000 لوگ کل آئے نہ آئے, آئی ہوپ کہ کل 10,000 لوگ آئیں, لیکن یہ ابھی انہوں نے خود کہا پولرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, الاؤ دیز میٹنگز ود عمران خان.
آپ کے پاس اختیار ہے, جیلر کے پاس اختیار ہے, آپ نے جیلر سے پوچھنا ہے, جیلر نے کسی اور سے پوچھنا ہے. کل پٹیشن لگی ہوئی ہے, شاید آپ کو ریلیز دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اور یہ ہمارا جو ہے وہ آنیسٹلی میں ابھی اس پہ کیا کہوں, ہم نے تو یہ اسٹرگل جاری رکھنی ہے نا. ہم سے لوگ خوش ہوں, ہم سے لوگ ناراض ہوں, پارٹی میں دراڑ ہو, پارٹی میں دراڑ نہ ہو, the fact of the matter is کہ شاید اگر 2023 میں 70% عوام ان کے خلاف تھے, 2024 الیکشن کے دن 85% عوام ان کے خلاف تھے, آج 99.9% عوام ان کے خلاف ہوں گے. کب تک آپ یہ حالات جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے؟ اس لیے تو آپ نہیں الاؤ کر سکتے نا جلسہ. ٹھیک ہے جی, میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم نارملائزیشن کی طرف جائیں. نارملائزیشن کی طرف جانے کے لیے وہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ شروع کریں. اس میں اگر ہماری ریسپانسبلٹی بہت بنتی ہے, تھوڑی سی آپ کی بھی بنتی ہے. اس وقت ملک میں جو حالات ہیں, ایک جنگ لگی ہوئی ہے اوور آل. ٹھیک ہے, مان لیا. تو کیا اس کا مطلب کہ عمران خان کو ان کی ایک قانونی ملاقات نہیں کی جا سکتی؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کوئی جائے یا نہ جائے, 10,000 لوگ جائیں, 10 لاکھ لوگ جائیں, اگر ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل ملاقات ہو جائے, جو ان کے کولیگ اسکائی نیوز پہ کہتے ہیں کہ اعتبار اس طرح سے نہیں ہے آپ کو ہے سر. بینگ اے لائر مجھے تو ہے, میں تو آخری وقت تک, میں ویسے پولیٹیشین نہیں ہوں لیکن ایز اے لائر میں کہوں گی کہ چاہے مجھے انصاف ملے نہ ملے, میں عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاؤں. تو وہ تو ہم بھی کھٹکھٹا رہے ہیں, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, اور وہی میرے سوال میں کروں گی نا سر. اچھا, یہ حکومت تو نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنے والی, مطلب نہیں آپ لوگوں کو پولیٹیکل سپیس دی جائے گی. علیمہ بی بی نے ابھی آپ نے جواب بھی دیا, اگر آپ لوگ 10,000 بندے اکٹھے کر لیتے ہیں فار انسٹنس, یہ زیادہ ایک عجیب سچویشن نہیں بن جائے گی؟ خدا نخواستہ خان صاحب کو کسی اور جیل میں شفٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ کی قیادت پہنچ بھی نہیں سکے گی. ایک ورژن تو یہ ہے, دوسرا ورژن یہ ہے کہ جی آپ 10,000 بندے اکٹھے کر ہی نہیں سکتے. تو دونوں سچویشن میں پی ٹی آئی تو اس وقت ایک ٹف سچویشن سے گزر رہی ہے. پی ٹی آئی ایک ٹف سچویشن سے گزر رہی ہے, پیریڈ. لیکن اس ساری چیز کی رسپانسبلٹی حکومت پہ ہے. جب پرائم منسٹر سے لے کے رانا احسان صاحب سب اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت پولرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کی پہلی ذمہ داری آئین اور قانون کو فالو کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے. شاید وہ آؤٹ کمز جو ہمیں چاہیے وہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو, کیونکہ اس حکومت نے ثابت کر دیا 26 نومبر کو کہ وہ پاکستانی سٹیزنز پہ گولی چلانے کے لیے بھی تیار ہے اور اس کو ڈینائی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن ایک چیز جو ہمیں دنیا کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ دکھاتی ہے کہ اس ٹائپ کی ریپریشن لاسٹ نہیں کرتی, اور اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا. آج عمر ایوب, شبلی فراز, کنول شوذب, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سہ رہے ہیں نا غلط سزائیں. ایک دن آئے گا دے ول بی آؤٹ, لیکن جنہوں نے کیا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایسے طریقے میں سالو ہو جائے کہ بار بار یہ جو سائیکل ہے اس سے ہم نکلیں, لیکن اس کی بھی ذمہ داری حکومت کی. صحیح. اچھا رانا صاحب, اب بتائیے گا کہ پولیٹکس کی بات بھی ہوگی, آئل کی بات بھی ہوگی, اب جنگ کو سارٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, اور خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ مین وینیو بننے جا رہا ہے. از دیٹ سو؟ یہ دیکھیں, پاکستان تو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ جو, کیونکہ ہمارا ایک ایسا جو ہے وہ سلسلہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور ایران بھی ہمارے پہ اعتماد کرتا ہے, کوئی ڈسٹرسٹ نہیں ہے, اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, اور اس کے ساتھ جو اور دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں جی سی سی میں, ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے کارڈیل تعلقات ہیں. تو ہم ایک فیسیلیٹیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. ہم اگر یہ کامیابی ہوتی ہے, نہیں ہوتی, لیکن ہم وہ رسی بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان دونوں ملکوں کو جوڑ دے یا کوئی کسی سیٹلمنٹ کی طرف آ جائے. تو وہ ہم رول ادا کر رہے ہیں, تو ہم مینیو کیوں بنیں گے. صحیح. بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جھگڑا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارے دونوں گیسٹ کو سنا, دونوں نے اپنا انالیسس دیا, اپنے آرگیومنٹس دیے. ایران جنگ سیز فائر کے لیے ہونے والی کوششیں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.
ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح کی زبان ٹرمپ نے ایرانی قیادت کے لیے گزشتہ روز استعمال کی ہے، اس کے بعد نتیجہ خیز مذاکرات کی تو کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی، جبکہ اس طرز عمل پر ایرانی قیادت کا بھی بہت سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ دیکھیں شروع سے ہی صدر ٹرمپ دونوں چیزیں کرتے آئے۔ ایک طرف سے خیر گالی گلوچ تو پہلی دفعہ انہوں نے کی ہے، لیکن ان کے ہارش سٹیٹمنٹس، ان کا موک کرنا، بلکہ اب کل والے ٹویٹ میں تو انہوں نے ہمارے مذہب اسلام کو موک کیا ہے، جو بہت ہی شرمناک چیز ہے۔ لیکن وہ دونوں چیزیں کرتے رہے، ایک طرف سے یہ کہتے رہے کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، ہونی چاہیے اور ایگریمنٹ بہت ہی قریب ہے، ڈیل ہونے والی ہے، اور دوسری طرف حملے کرتے رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے وار کرائم کمٹ ہوئی ہے، یونیورسٹی جو ایک تھی ایران میں، پہلی دفعہ نہیں انہوں نے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پہ بمباری کی، مگر ایک یونیورسٹی کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کے اٹیک کیا۔ دونوں ٹریکس پہ صدر ٹرمپ چل رہے ہیں، ایک طرف سے پریشر، انٹیمیڈیشن، یوز آف ملٹری فورس، اور دوسری طرف یہ ڈپلومیٹک ٹریک ہے جو کہ اب ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو سفارتی کوششیں ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں، اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ نتیجہ اس سے نکلے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ذکر کیا ہے، تو اب پاکستان سمیت دیگر ممالک جو اس وقت ایران جنگ کے سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کا آپ کو کیا نتیجہ نکلتا دکھائی دے رہا ہے؟ بہت مشکل ہے اس وقت کہنا، یہ بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ پروسیس ہے، بہت ہی چیلنجنگ پروسیس ہے، اور میرا خیال ہے ایران کا جو کور کنسرن ہے، آپ اس کو کور ڈیمانڈ کہہ لیجئے، وہ یہی ہے کہ جی پھر سے ہمارے پہ حملے نہ ہو، اور کوئی عارضی سیز فائر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اگر سیز فائر ہونی ہے تو وہ پرماننٹ ہونی چاہیے، اور ان کو ظاہر ہے پھر ایشورنسز چاہیے کہ پھر سے ان پہ نہ اسرائیل حملہ کرے گا نہ امریکہ حملہ کرے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایسے ایشورنسز دے پائے گے، یا ظاہر ہے وہ تو امریکہ کی طرف سے ہی ایشورنسز آنے چاہیے، اور پھر صدر ٹرمپ کا اپنا جو یعنی کہ اس کی جو پرسنالٹی ہے، بالکل ہی انریلائبل شخص ہے وہ۔ اس نے 2 دفعہ مذاکرات کرتے ہوئے ایران کے ساتھ اس سال کے شروع میں اور پچھلے سال رائٹ ان دا مڈل آف دا ٹاکس اس نے حملہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ۔ تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرسٹ اے مین لائک دیٹ ان نیگوسیشنز، اینڈ یٹ نیگوسیشنز آر دی اونلی وے، ادروائز یہ جنگ تو پھر چلتی رہے گی۔ تو ساری دنیا کی میں سمجھتی ہوں کہ کنسرن ہے، ڈیمانڈ ہے، خواہش ہے کہ یہ سفارتی پروسیس جس میں کہ پاکستان ایک کلیدی رول پلے کر رہا ہے، یہ کامیاب ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سیز فائر کے لیے چائنا اور رشیا خاصے متحرک ہو چکے ہیں، اور یہ دونوں ممالک اس وقت ایرانی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ تو چین اور روس کی مداخلت ایران کو سیز فائر پر راضی کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں چین کے بارے میں کہہ سکتی ہوں، روس کے بارے میں تو کوئی ایسی معلومات نہیں ہے کہ ان کا کوئی رول ہے اس میں، لیکن چین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے تھے چائنا، تو اس وزٹ کا مقصد ہی یہ تھا کہ چائنا کی کمٹمنٹ، چائنا کی سپورٹ، چائنا کی بیکنگ لی جائے فار دا پیس پروسیس، اینڈ آئی تھنک بالکل ہمیں ملی وہ کمٹمنٹ اور وہ سپورٹ۔ اگر آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں کلیئر ہے کہ چائنا وانٹس ٹو سی ڈی ایسکیلیشن اینڈ آلسو وانٹس ٹو سی این اینڈ ٹو دس وار۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں دنیا میں تو 2 ہی سپر پاورز ہیں، ایک چین ہے ایک امریکہ ہے۔ سو ظاہر ہے چین کا بھی اس میں اس قسم کا رول ہونا، دے سپورٹ دا پروسیس ول بی ویری امپورٹنٹ فار دا سکسیس آف دا پروسیس۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب ایران کی بات ہو رہی ہے تو ایرانی قیادت اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس نے امریکہ کے 15 نکات کو مسترد کرتے ہوئے جنگ بندی کے لیے اپنے مطالبات اور جوابات تیار کر لی ہیں، جن کو مناسب وقت پر پبلک کر دیا جائے گا۔ تو کیا آپ کے نزدیک ایران کم و بیش وہی مطالبات دہرائے گا جن کا وہ پہلے ہی اظہار کر چکا ہے؟ دیکھیں اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو ایران نے تو بہت ہی سگنیفیکنٹ نیوکلیئر کنسیشنز کی تھیں جب عمان میڈیٹ کر رہا تھا بٹوین امریکہ اینڈ ایران۔ وہ تو پھر امریکہ نے بالکل ہی ایک ان مذاکرات کو ایک اسموک اسکرین کے طور پہ استعمال کر کے، ڈسیپشن کے طور پہ استعمال کر کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو اس دفعہ اب معلوم نہیں ہے، ڈیٹیلز تو کسی کو نہیں معلوم کہ کیا تفصیلات ہیں، مگر میرا خیال ہے 2 چیزیں جو ہیں وہ ایران کبھی نہیں مانے گا۔ ایک تو یہ کہ جی عارضی سیز فائر
بدلے میں وہ اسٹریٹ آف ہارموز میں اپنا کنٹرول ختم کر دے اور وہ کھول دے اسٹریٹ آف ہارموز. یہ نہیں. اور میرا خیال ہے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے اس میں کہ جی ہم ایک پرماننٹ سیز فائر ایک اور بات ہے، لیکن عارضی سیز فائر کے لیے ہم یہ نہیں کریں گے. دوسری چیز جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہے ان کے 15 پوائنٹس میں ایک یہ بھی ہے، وہ یہ کہ جی ایران جو ہے وہ بالکل زیرو نیوکلیئر انریچمنٹ، اور جو ان کے پاس انرچ یورینیم ہے اس پہ بھی جو ڈس ایگریمنٹ ہے میرا خیال ہے وہ برقرار ہے بٹوین ایران اینڈ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. بٹ ایران زیرو انرچمنٹ نہیں مانے گا، بیکاز وہ تو پھر سرنڈر ہو جائے گا. دے ہیو دا رائٹ، دے آر اے ممبر آف دی NPT، دے ہیو دا رائٹ ٹو انرچ یورینیم فار سویلین پرپسز، فار میڈیکل پرپسز، فار ایجوکیشنل پرپسز. تو وہ اگر امریکہ ان سے لینا چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ایران مانے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، تو اگر آپ کے اس اسیسمنٹ کو درست مان لیا جائے کہ ایران کسی طور پر عارضی سیز فائر قبول نہیں کرے گا، تو پھر سیز فائر کے لیے ہونے والے مذاکرات کا عمل کیسے مکمل ہوگا؟ دیکھیں ہم صرف ایران پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں، امریکہ پہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر پائے گا؟ کیا امریکہ ایشورنس دے گا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا جس طرح کہ پہلے کر چکا ہے وہ مذاکرات کے دوران؟ تو اگر ہم صرف ایران کو ہی دیکھیں اور کہیں جی انہوں نے یہ چیز مانی ہے، یہ چیز نہیں مانی، لیکن امریکہ پہ نظر ہی نہ ڈالیں، دا کنٹری دیٹ ایکچولی پلیڈ اے گیم آف ڈسیپشن ٹوائس، ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ، 1 سال کے اندر، تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے. اس لیے میرا خیال ہے جو پاکستان کا ٹاسک ہے وہ کافی مشکل ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ ٹو فائنڈ دا کامن گراؤنڈ بٹوین دا 2 کنٹریز. لیکن میرا خیال ہے دس پروپوزل اس لحاظ سے تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی عقل مندی ہے یہ کہنا کہ جی پہلے سیز فائر ہو جائے اور اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہیں وہ ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ کے طور پہ ایک ٹائم فریم کے اندر ریزالو کیے جائے. سو ایک 2 phase پروسیس ٹو مائی مائنڈ میکس اے لاٹ آف سینس. لیکن as they say, there's many a slip between the cup and the lip. آپ نے امریکہ کی بات کی ہے، تو ٹرمپ کے اوپر اب امریکہ میں اندرونی طور پر سیز فائر کے لیے دباؤ کتنا بڑھ گیا ہے، جبکہ کئی امریکی سینیٹرز ان کو ذہنی طور پر پاگل قرار دے رہے ہیں؟ میں نے بھی وہ فالو کیا ہے. ہاں نہیں، دباؤ تو بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں جتنے بھی اوپینین پولز ابھی شائع ہوئے ہیں امریکہ میں، ان میں تو یہی ہم نے دیکھا کہ میجورٹی آف امریکنز اپوز دا وار، اور اس کی جو اپنی اپروول ریٹنگ ہے ٹرمپ کی، اٹس ایٹ این آل ٹائم لو، اٹس پلنجڈ. ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ذکر کیا کنگریشنل کرٹیسزم بھی جاری ہے ڈیموکریٹس کی طرف سے. اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس قسم کے شخص کو تو امپیچ کرنا چاہیے، اور آرٹیکل ان کے کانسٹیٹیوشن کا جو ریلیونٹ آرٹیکل ہے اس کو انووک کرنا چاہیے. خیر وہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آئی تھنک وہ جو چیلنج جو یہ فیس کر رہا ہے نا ٹرمپ اندرونی طور پہ، وہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز جو ہیں جو اس سال کے آخر میں ہوں گی، لگتا یہ ہے کہ وہ شکست کھائے گا. اس میں کم از کم ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کھو جائے گا. سینٹ شاید اس کی پارٹی ریٹین کرے، لیکن ہاؤس ہی ول لوز. تو دیٹ ول بی اے بگ سیٹ بیک، بگ پولیٹیکل سیٹ بیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اپریل میں ایران جنگ سیز فائر کے حوالے سے ہونے والی تمام کوششوں میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور کم از کم عارضی جنگ بندی ہونا ممکن ہے؟ ہاں جی بالکل. بین الاقوامی سطح پہ تو ظاہر ہے میرا خیال ہے کوئی بھی ملک نہیں ہے جو چاہے گا کہ یہ جنگ کنٹینیو کرے سوائے اسرائیل کے. کیونکہ اسرائیل کی تو پوزیشن کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہی ان پہ کوئی فوکس ہے، تو وہاں بھی ہونا چاہیے تھوڑا بہت. لیکن بہت مشکل ہے اس وقت کہنا کہ یہ سفارتی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوگی یا نہیں. سو آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو ہیزرڈ اے گیس دیئر. آئی ول ویٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ ایران یک طرفہ طور پر سیز فائر کے لیے ریڈی نہیں ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.